العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والزبان خموس نے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى وأصحابك يا رحمة للعالمين. کرم تیرے کا نہ کوئی ٹھکانا یا رسول اللہ. جو میلاد مصطفیٰ کیا ہوں میں کلام بھی وہ تلاش کر کر لاتا ہوں جن مصنفین کو میں پسند کرتا ہوں. یہ محمد علی زہری صاحب کا لکھا ہوا. کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانا یا رسول اللہ. یہ آواز ڈالی گئی محبت نہ کو سبحان اللہ. پتہ چل جانا چاہیے اہل سنت دا محبوب مہینہ اودی آمد ہو چکی ہے. کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانا یا رسول اللہ. صدا دنیا ربے رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ. اور محمد علی زہری صاحب نے یہ لکھ کرنا میں نے تنہائی میں پڑھا ہے نا. آپ بھی ذرا تنہائی میں فکر کیجیے گا اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے نا میں کیا تیرے دربار دا صدقہ امیری بھی فقیری بھی. تیرے دربار دا صدقہ امیری بھی فقیری بھی. تیرے فیضان دا ساحل زمانہ یا رسول اللہ. تیرے فیضان دا ساحل زمانہ یا رسول اللہ. صدا کھلیا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ. جو تیری یاد وچ گزرے حیاتی وہ حقیقت ہے. ادھر ادھر زندگیاں گزارن نال کوئی فائدہ نہیں. محبت رسول سینے وچ لے کے زندگی بسر کرو. رب العالمین تہاڈی زندگی دے اندر بھی برکتاں عطا فرما چھڈے گا. تہاڈا اٹھنا بھی عبادت
تھوڑا جاگنا بھی عبادت، مسجد کے اندر آنا بھی عبادت، مسجد تو باہر جانا بھی عبادت، جو تیری یاد وچ گزرے حیاتی او حقیقت ہے، بنا تیرے جو کچھ بھی ہے فسانہ یا رسول اللہ۔ اور یہ آخری اور بڑا خوبصورت شعر کہ مرنا تو سب نے ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک بھی کئی لوگوں نے کہا کہ وہ جو آخری شعر تھا بڑا مزہ آیا، بھئی موت کا ذکر ہو اور حضور کا دیدار نہ بندہ مانگے، وہ بھی تو زندگی ہے۔ کیا لکھتے ہیں ظہوری صاحب؟ جدوں پچھن کے آکے دو فرشتے قبر دے مینوں، جدوں پچھن کے آکے دو فرشتے قبر دے مینوں، سناواں گا دروداں دا ترانہ یا رسول اللہ، سناواں گا دروداں دا ترانہ یا رسول اللہ، کرم تیرے دا نہ کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ، صدا کھلیا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے قابل جامع مسجد سلطان قطب الدین ایبک کے اندر جمعہ المبارک اس گھڑی کے اندر آنے والے عاشقان مصطفیٰ حضور تاجدار کائنات کے دیوانوں، سب سے پہلے تو ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک ڈھیر ڈھیر مبارک ہو۔ اہل سنت کی دل کی کھلیاں، دل کا کھلنا یہ ظاہر کرتا ہے، یہ اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور تو جب دنیا بنی تھی حضور کو اسی وقت بنا دیا گیا، آئے آخر پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آخر پر آئے حضور علیہ السلام کو آپ کو کیا کہا گیا؟ خاتم النبی، اب قیامت تک نبی نے نہیں آنا۔ اب حضور تاجدار کائنات کی اس امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے بڑے بڑے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے دعا کی جن کے اندر ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں، امتی بن کر، نبی بن کر نہیں۔ پھر حضور کے گنبد خضرا کے اندر جو ایک جگہ خالی ہے وہاں قبر محدثین و مفکرین لکھ رہے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے آج ابتدا کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دو بڑی مشہور و معروف آیات مدینہ، ایک تو ہے 11واں پارہ سورہ یونس شریف، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور دوسری آیت مبارکہ ہر سنی کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ چاہوں گا اہل سنت اور حضور کا میلاد منانے والوں بالکل انگلیوں کے اندر آپ کو یہ چیز بتاؤں گا، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے اہل سنت کے لوگوں کو یہ چیز، یہ پوائنٹس، یہ ٹپس دی ہیں، جو حضور کے میلاد کا انکار کرے اس کے سامنے یہ دو آیتیں رکھ دیں، اسی ایک آیت کا بھی انکار کرے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق صدیوں سے علماء بیان کرتے آئے ہیں، بس یہ چیز ہے کہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جو ابھی اتنی بعد میں ہمارے جانے کی بات وہ چلتی رہے گی، یہ سازشیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم نے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت دے۔ 11واں پارہ سورہ یونس، 11واں پارہ ہے سورہ یونس، قل بفضل اللہ، قل جہاں بھی آ جائے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جب تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو
چاروں کل پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا وہاں کل لگا کر اگلی آیات کو مقام اور مرتبہ عطا کرنا. لیکن یہاں کل کیوں لگایا؟ تحقیق ہے. حکم ہوا قل محبوب آپ فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ، اللہ کا فضل، و برحمتہ، اور اس کی رحمت ملنے پر کیا کیا کرو؟ فلیفرحوا، فلیفرحوا، فلیفرحوا. قرآن پاک نے ہمارے زیر و زمین پر دستک دیتے ہوئے فرمایا جب اس کی رحمت اور اس کا فضل تمہیں مل جائے تو فلیفرحوا، خوشیوں کا اظہار کیا. اب یہ آیت تو سمجھ آ گئی ہوگی. توجہ چاہوں گا. دکان سے باہر آ جائے، گھر کے معاملات سے باہر آ جائے، پھر بات سمجھ میں آئے گی، کسی کو سمجھا بھی سکو گے. کیا کیا فرمایا؟ دوبارہ پھر سن لیں. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر فلیفرحوا، خوشیوں کا اظہار کیا کرو. فضل اور رحمت. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ 17واں پارہ سورہ انبیاء کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے ایک نہیں دونوں جہانوں کے اندر آپ کو رحمت للعالمین بنایا. وہاں کیا اشارہ ہے؟ فضل اور رحمت. یہاں فرمایا رحمت للعالمین. اب دونوں آیتوں کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے. ایک 17واں پارہ، ایک 11واں پارہ. ایک سورہ یونس، دوسری سورہ انبیاء. سامنے رکھو، پھر حضور کا میلاد مناؤ. شکر الحمدللہ اہل سنت ہم ٹنکے کی چوٹ پر حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، حضور کی خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ بھئی جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا، نبی علیہ السلام کا کلمہ کو ہے، اس کو جو ملے گا وہ تو بعد میں ہے. بھئی ابو جہل کو اور ابو لہب کو تو آپ جانتے ہو، تھے حضور کے چاچا. لیکن حضور کے میلاد پر سویبیہ ایک لونڈی تھی، صرف انگلی کا اشارہ کیا، نبی سمجھ کر نہیں. ان کو حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تھا. اور آپ کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی آپ کا مثال ہو گیا. یتیم بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں. نبی نبوت کا اعلان تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد کیا، لیکن نبی آپ سب سے پہلے تھے. آپ کے ستارے کو اکثریت کے ساتھ آپ جو پرانے لوگوں نے والد گرامی سے وہ قصہ مترنم انداز میں سنا ہوگا. اب قاری نذیر پر کا گلا بھی کون لے کر آئے گا؟ 50-55 سال کی عمر تو گلا بڑا تیز ہو گیا تو تھوڑے جوانوں اور میرا گلا چنگا ہے. لیکن میں سمپل انداز میں بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ کا حضرت جبریل امین آئے. حضور نے فرمایا اے جبریل یہ کائنات کب بنی؟ فرمایا یا رب العالمین حضور علیہ السلام مجھے کچھ معلوم نہیں. کوئی نہ کوئی نشانی تو یاد ہوگی. فرمایا ہاں نشانی یاد ہے. ایک ستارہ ساتویں آسمان پر چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور تاجدار کائنات نے امامہ شریف اتارا، فرمایا یہ وہی ستارہ تو نہیں. نبی علیہ السلام کی آمد، حضور علیہ السلام کا آنا، اس سے پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام سب سے پہلے ہے. ظاہر سب سے اینڈ پر ہوئے. مقام اور مرتبے کے حوالے سے بڑے بڑے انبیاء آئے، سب سے سوال کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی کتاب کے اندر یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے رب العالمین کا دیدار کیا. لیکن جب باری آئی تاجدار کائنات کی، حضور علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے پیاری صورت کے اندر رب العالمین کا دیدار کیا. کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے رب العالمین کا دیدار کیا. صرف ایک نبی تھے جنہوں نے کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جلالی پیغمبر، اردو کی پہاڑی پر گئے. یا رب العالمین اپنا دیدار کرا، اپنا دیدار کرا. 9 مرتبہ اظہار فرمایا. رب العالمین نے فرمایا کہ انتظار کر. پھر معراج کی رات حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو پلٹ کر واپس آئے. 6 ماہ کے روزے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. 6 مہینوں کے روزے اور 50 نمازیں ایک ہی مرتبہ حضور جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے
فرما دیتے ٹھیک ہے میرا محبوب تیری عمر 5 بڑھے گی ثواب 50 کا دوں گا، 1 مہینے کے روزے ایمانداری کے ساتھ رکھے گی 6 مہینوں کے دوں گا۔ لیکن جو بات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار خدا کی طلب کی، اقرار کیا، اللہ رب العزت نے اس وقت اپنا دیدار نہیں کرایا، صرف ایک تجلی ہلکی سی دی، آپ ہوش ہو گئے۔ 60 جو قبیلے کے سردار لے کر گئے تھے وہ ہاتھ پا گئے، بعد میں وہ حیات لیکن وہ لمبا واقعہ، میرا مقصد حضور سفر معراج کی رات گئے، آپ واپس آئے، ایک ہی مرتبہ جاتے 45 رکھ لی جاتی، 5 مہینوں کے روزے رکھ لی جاتے، لیکن نہیں، پلٹ کر پھر آئے، پھر حکم ہوا موسیٰ اب محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھ کے اندر دیکھ لے اور میرا دیدار کرتا چلا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دیدار کو رب العالمین نے اپنا دیدار قرار دیا۔ یہ نبی علیہ السلام حضور تاجدار کائنات کی ولادت با سعادت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب یہ کہو گے یہ قاری صاحب یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب تو بھائی جو نئی میلاد مصطفیٰ مناتے تھے انہوں نے بچے میں بھی کہا جا کے پٹی روڑا پار جی نال نے کارج روشنی ہوئی ساڑھے کارج اندھیرا یہ نہیں چلنا ہے۔ بچے دی ضد دے کے ہار مان گیا، اللہ دیا بندہ اے حضور کے میلاد والے پاسے ہار مان جا، روزے قیامت حضور کی شفا عطا حاصل ہو جا۔ لیکن کسی کی کھوپڑی اٹھائے بغیر میں سمپل انداز میں کہتا ہوں میرے تاجدار علیہ السلام کی ولادت با سعادت کسی سے چھپی ہوئی نہیں، حضور علیہ السلام کا آنا یہ تو ہو گئی، لیکن آج ایک ایسی چیزیں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کو آپ سنتے رہتے ہیں، اگر حضرت محمد کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی نبی سمجھ کر نہیں صرف بھتیجا سمجھ کر لونڈی آزاد کی جائے تو بعد میں حضرت عباس اپنے بھائی کے خواب کے اندر آ کر آج بتا اب تیرا کیا حال ہے، کہا باقی تو بڑا ہی برا حال ہے، بڑی حالات خراب ہے، لیکن جس دن محمد کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو میں نے لونڈیا کو آزاد کیا تھا، اس دن میری اس انگلی سے جس انگلی سے اشارے کے ساتھ میں نے اس کو آزاد کیا تھا اس دن شہد اور ٹھنڈا پانی مجھے میسر ہوتا ہے اور مجھے سکون دے جاتا ہے۔ ایک کافر ہے، کافری دنیا سے گئے، اگر ان کو حضور کے میلاد کا ثواب نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر مل سکتا ہے تو ہم تو ہیں ہی امتی یار۔ جس کی جیب جو توفیق دیتی ہے، کوئی گھر سجاتا ہے، کوئی لنگر پکا کر خدمت کرتا ہے، کوئی جا کر اور بھی کچھ کرتا ہے، آپ دیکھیں نا سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب حضور کا میلاد آئے فضول خرچی نہ کرے، جب وہ بیوی رکھ دی نا تو ہاتھ کہنی کٹ روپیے پا یار اس کو خوش کرنے کے لیے تو روپے لگا دیتا ہے، وہ جائز ہے۔ حضور کے میلاد پر تیرا پتر جمے تو پورے شہر میں مٹھائیاں بنتا ہے، جب تاجدار کائنات دو جہاں کا مالی آئے تو تیرے منہ 12 بج جاتا ہے، نہیں کرتا۔ اہل سنت الحمدللہ شکر الحمدللہ اسی حوالے سے ہم ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم میلادی ہیں میلادی ہیں میلادی ہیں، اور حضور کا میلاد جب تک زندگی ہم مناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر جس نے اپنا مال خرچ کیا اس کے مال خرچ کرنے کا مقام و مرتبہ نہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، اللہ رب العزت جس کے مال کو پسند کرے گا اسی کے مال کو اپنے محبوب کے میلاد پر خرچ کرے گا۔ ہم دیکھیے تاریخی جملے ہیں، حضور علیہ السلام کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب، اور آپ کو شبیہ کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک ساری سفید تھی۔ شبیہ کا مطلب ہے بوڑھا، یعنی جن میں سے کہتے ہیں بابا جی گل سننا، جب سفید داڑھی آ جائے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب داڑھی مبارک کے اندر بات سفید آ جائے تو قبر کی تیاری شروع کر دیا یا عصر کی نماز ہو جائے تو مغرب کی تیاری شروع کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہم کہ یا رسول اللہ، باقی تو بات سمجھ میں آئی، یہ آپ کا جملہ کہ عصر کی نماز پڑھ لو تو مغرب کی تیاری، فرمایا یہ موت کی طرف اشارہ ہے۔ جب عصر پڑھ لو، عصر اور مغرب کے درمیان
دنیا ختم ہوگی اتنا ہی وقت ہے انسان کے پاس. اب زندگی انسان کے پاس ہے. اگر آپ اس دور کے اندر اپنی زندگی کا موازنہ نکالیں تو بہت کم. میں اگلی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کہ دادا جان حضرت عبد المطلب، یہ جو آج کل جگہ جگہ علماء کے اختلاف فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کا لینا دینا کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. میں کئی جمعہ کے مبارک کے اندر یہ کہہ چکا ہوں، کئی نمازی اس چیز کے اوپر ان کی محبت نہیں ہے. میں ان کو سلام اقدر پر محبت پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں میرے صاحب یہ آپ نے بہت دل بات کی ہے. کئی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اس کے اندر انہیں جواب مل جاتے ہیں. کیا یار اپنے گھر کی بھی جھگڑے کبھی تم نے سرے بازار لے کر آئے؟ آپ کی بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا کوئی معاملہ ہو، پورے مدد اکٹھا کیتا ہے آج ذرا سنو جی پھر نہ لے نہیں. تو پھر حضور کے گھروں کی باتیں ہم سرے راہ اور سرے محفل اور سرے بازار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں. اور جب حضور کا ادارے کائنات ناراض ہوتے ہیں تو روحانی خیر کون پتہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے رہیے السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو ہمارے کانوں کے اندر اتنی سماعت ہونی چاہیے کہ وہاں سے جواب آئے ہم سن سکیں وعلیکم السلام یا اہل امتی. سبحان اللہ. ہمیں اپنے کانوں کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا. حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں. کتنی جی؟ 6. نبی علیہ السلام کی جو کہتے ہیں نا پھپھو بیبیاں جنہوں کہتے ہیں وہ 6 تھی. کہیں نہ کہیں آگے پیچھے سے رشتہ یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی اسی طرح جڑتا ہے. پیچھے جا کر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. فرنٹ پر آن کر 2 مشتیں چھوڑ کر سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے. ڈائریکٹ ایک ہی پشت کے اندر حضور مولا کائنات سے جڑتا ہے. لیکن جڑتا ضرور ہے 4 خلفائے راشدین کے ساتھ. نبی علیہ السلام کا رشتہ اس طرح جڑتا ہے. جب گھر کی بات کو ظاہر کی جائے تو اگر آپ کو مجھے تکلیف ہوتی تو حکمت خضرہ کے مکی آقا کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ میلاد کا سبب ہے. حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام آئے، ہر طرف ہونا تھا، پیرا روی تھی، بیٹیوں کی تزریل ہو رہی تھی، ماں کی تزریل ہو رہی تھی. اب وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن جو حضور کے میلاد کو منانے کے حوالے سے ایکسائٹڈ ہے، ان کے لیے پیغام ہے اور بیٹی یہ تو نبی علیہ السلام کی آمد کا اثر تھا کہ ورنہ تجھے تو اٹھا کر زندگی توڑ کر آ جاتے تھے. تو چیختی اور چلاتی رہتی تھی. یہ تو میرے آقا کی آمد کا اثر ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے فرسودہ نظام کو ختم کر دیا. اے ماں مجھے رب العالمین نے بڑا مقام دیا تھا لیکن عرب معاشرے کے اندر تیرا کوئی مقام اور مرتبہ نہ تھا. کسی بیٹے کے کھاتے کے اندر مکان آتا، کسی کے کھاتے کے اندر دکان آ جاتی، کسی کے کھاتے کے اندر کاروبار آ جاتا، لیکن جس کے کھاتے کے اندر ماں آتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا. لیکن وہ خوش اس لیے نہیں ہوتا کہ میں ماں کی خدمت کروں. نہیں، اگلی بات سنو. عرب معاشرے کے اندر ماں جس کے کھاتے میں آتی وہ کہتے ہیں ان کو تو پیسے ملیں گے، 100 ملیں گے، میں بازار کے اندر جا کر ماں کا ریٹ لگاؤں گا، منڈی کے اندر جا کر بیچ کے آؤں گا، کچھ نہ کچھ مال آ جائے گا. لیکن جب حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا صحابہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہی عرب معاشرے کے اندر رہنے والے جو ماں کو منڈیوں کے اندر بیچ کر آتے تھے اب ماں کے قدموں کے ساتھ جڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ حضور کے میلاد کا مقصد ہے. وہ غلام جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا. آج بھی میں اکثریت کے ساتھ یا دکاندار ہے گھر والے اپنے ملازم کے ساتھ رویہ سخت غلطی کر دے معاف کر دیا کرو، غلطی کر دے معاف کر دیا کرو. حضور علیہ السلام نے یہ ریت قائم کی تھی. حضور نے فرمایا جو غلاموں کے ساتھ سخت رویہ رکھے گا بروز قیامت اس کی شفاعت میرے حصے میں نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تو اسے بیان کر رہا ہوں، امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا. فرماتے حضور نے فرمایا جو غلاموں کے ساتھ، غلام کا مطلب آج کے دور کے اندر جس کو اپنا ملازم رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر سخت رویہ رکھو گے اس کے حالات کو نہیں دیکھو گے. یعنی 3 سال پہلے اگر اس کی تنخواہ 10,000 ہے تو وہ 10,000 ہے، اب وہ مہنگائی بھی دیکھ لے خود ہی احساس کر لے نہیں جو اس کی پوچھ ہوگی.
حضور کے میلاد پر یہ عہد کر لو کہ یار اگر ہم ملازم ہیں تو ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اپنے مالک کے ہر چیز کا حفاظت کرنی ہوگی، لیکن اگر ہم مالک ہیں اللہ نے بنایا ہے، ورنہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن حضور کے میلاد کا ایک ہی پیغام ہے لوگوں، یہ ایک چیز جو ہماری طریقت محمدیہ کے اندر ہے، یہ آپ جو سامنے آپ کے اوپر بیٹھے ہوں، یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں ختم ہو جاتی ہے، 5 زندگی ہے، یہ حضور کے میلاد کا مقصد ہے۔ 5 زندگیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے عدم، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، میں پہچانا چاہوں، میرا بھی کوئی نام لینے والا ہو، مجھے بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، سبحان اللہ۔ پھر حضور کے نور کے 3 حصے کیے، ان ایک حصے میں سے یہ کائنات بنا، سبحان اللہ، یہ پہلا مقام۔ پھر عالم ارواح، میں مختصر کر رہا ہوں بات، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے عالم ارواح جہاں ساری روحیں اکٹھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جس روح نے اس دنیا کے اندر آنا ہے سب وہاں موجود تھی۔ اعلان ہوا رستو کے ربکم، رب العالمین نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا نعم جی ہاں یا رب العالمین، آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں پالنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں عزتیں دینے والے، کہا پھر اس وعدے پر قائم رہنا۔ تیسرا مقام، پہلا آدم، دوسرا عالم ارواح، تیسرا دنیا۔ فرمایا میں دنیا کے اندر تمہیں تھوڑا سا وقت دوں گا، کسی کو 4 سال دوں گا، کسی کو 40 سال دوں گا، کسی کو 950 سال دوں گا، پلٹ کر پھر تم نے میرے پاس آنا ہے قبر کے اندر۔ یہ دنیا کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا وہاں جا کر مجھے بھول نہ جانا، اور اگر بھولو گے تو میں آہستہ آہستہ نبی بھیجتا رہوں گا، لیکن جہاں نبی ختم ہوں گے وہاں علماء بھیج دوں گا، کوئی کلندر مزاج لوگ بھیج دوں گا، وہ تمہاری روحوں کو پیغام دیتے رہیں گے کہ لوگوں پلٹ کر جانا ہے۔ منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گا، پھر اسی مٹی میں تمہیں دفن کیا جائے گا، پھر بروز قیامت نکارہ بجے گا، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھا کر محشر کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ 3 مقام ہے، سمجھ جاؤ۔ مٹی سے تم باہر آ گئے ہو، یعنی مٹی سے انسان بنا، اس کے اندر روح ڈال دی گئی، دنیا کے اندر آ گئے، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، قبر سے پھر اٹھو گے کب؟ جب قیامت قائم ہو۔ کتنی دیر رہنا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس محبوب علیہ السلام کے ساتھ اتنی وفا ضرور کر کر جانا، جب جاؤ تو حضور علیہ السلام منہ نہ پھیرے آپ سے، پلٹ کر فوراً گئے، واہ 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 سبحان اللہ، آ گیا ہے، میری عزت و ناموس کا پہرا دے کر آ گیا ہے، وہاں تجھے شرمندگی نہ ہو، میں نے دنیا کا کام کروانا تھا، مجبور تھا، بچہ بھرتی کروانا تھا، اس لیے مور کسی اور جگہ لگانا تھا۔ پھر وہاں حضور فرمائیں گے پھر جن کے لیے مورے لگاتا رہا، جا انہیں کے پاس جا، شاید تجھے کچھ مل جائے۔ اور وہاں تو ماں باپ بچے کو دیکھیں گے تو ڈول لگا دیں گے، ماں جی مہربانی فرمائے 2 نیکیاں کم ہے، افراد میری بھی 3 کم دے دے من، نا 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 ابا جی ساری زندگی میرے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ سخاوت کر جائیں گے اللہ ان کو اسی کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ سخی کے لیے وہاں بھی مقام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد یہی ہے، آدم، عالم ارواح، دنیا کے بعد 4تھا مقام ہے قبر۔ 2 حدیثیں سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، سبحان اللہ، واپس سے ذرا سبحان اللہ، نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سن کر سبحان اللہ کہنا، غور و فکر کرنا۔ گنہگار بندے کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہوگی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا یا جہنم کا گڑھا بنانا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی میلاد کا مقصد۔ اور 5واں آخری مقام محشر کا میدان، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، کسی کا حق مارا ہے، شراب پی ہے، سود کھایا ہے، زنا کیا ہے، یا کوئی بھی اگر توبہ نہیں نہ کی، اور اگر اسی حالت میں بلاوا آ گیا، لوگوں نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کئی بندے کہتے ہیں چنگا ہے
ٹڑیا اتنا فتنے پار کرنا سی جان چھٹی لیکن جب وہی لوگ کہہ دیں یار بڑا ہی اچھا تھا بڑا ہی نیک بندہ تھا یہ دین کا کام کر گیا یہ حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دے گیا اگر 10 بندوں کی زبان سے نکل گیا سمجھ لو تمہاری بخشش کا فرمانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد اور آخر پر میلاد کا مقصد کیوں نہ میں محمد علی زمری صاحب کے ان دونوں کے ساتھ دوں اور اپنے عنوان کو ختم کر دوں انہوں نے بھی کیا خوب بیان کیا ایسے خوبصورت ثنا خان تھے خدا کی قسم آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے میں اس منبر پر بیٹھ کر جہاں بھی جاتا ہوں جب ان کی نعت پڑھتا ہوں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں سب نے آمین کہتے ہیں یا اللہ محمد علی زمری صاحب کی قبر پر کروڑوں بار رحمتوں کا نزول آمین یار حضور کی کلام لکھا عربی سلطان آیا اسی پر میرا عنوان ختم ہوگا پنجابی کے روڑے ہیں عربی سلطان آیا نیویاں اٹھیا دے او یارو فرق مٹانا آیا گودی چکے حلیمہ نے او گودی چکے حلیمہ نے سونے دا نہ سن کے او سر کج دے یتیمہ نے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو آپس کے اندر دشمنیاں تھی بات بات پر لڑ پڑتے تھے تباہیاں مچ جاتی تھی قبیلوں پہ قبیلے ذبح ہو جاتے تھے ان کے لیے کیا فرماتے ہیں دل ایسے ملائے نے غریب مدتاں دے ایک جان کرائے نے او درد بن کوئی تولے او درد بن کوئی تولے کیڑا ادریس کرے او جدے منہ وچ رب بولے اور آخری دوڑا خوبصورت کلام ہوے خیر سفینے دی ہوے خیر سفینے دی مان غریباں دا او بس جھوک مدینے دی ساری دنیا دشمن بن گئی ہماری پوری کائنات پوری دنیا کے اندر کفار سر جوڑ رہے ہیں پوری دنیا کیوں جوڑ رہے ہیں پاکستان کیا جی پاکستان پاکوں کی سرزمین تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاکوں کی سرزمین ہے پلیتوں کو یہاں سے باہر نکال قادیانیوں کو یاروں کو یہاں سے باہر نکال اور میری تقریر ہمیشہ اسی پر ختم ہوگا وہ کہتے ہیں جس چیز کو منع کرو نا پھر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہنا سچ ٹھیک جگہ میں چلو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہو حضور کی عزت و ناموس کا پیرا ہو پچھلے جمعہ مبارک کے اندر تو میں نے صرف ایک اعلان کیا تھا اب 22 صفحات پر وہ ججمنٹ آ گئی 22 صفحات پر اور جس جج نے لکھی ہے نا وہ 5 وقت کا نمازی ہے اس کی گواہی میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں اس ادارے کے اندر موجود ہوں لوگ آ رہے ہوں تو کہتے ہیں ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا بھائی خاموشی سے آتا ہے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ میں نے کہا پھر ایسے بندے سے پھر اللہ پاک نے ایسا ہی کام لینا ہے 3 چیزیں وہ بڑی کلیئر لکھ دی اور اگر کوئی ایجنسیوں کا بندہ بیٹھا ہے وہ نوٹ کر کر لے جائے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں زندگی میں نے آگے بھی کئی لوگوں کو کہا کہاں سانس اکھڑ گئی لوگ کم از کم یہ جملہ سوچ کر نا چلے رہنا جملہ سن کر دعا کر دیا کریں گے کہیں گے یار جیسا بھی تھا سخت تھا تھوڑا سا ایسا تھا لیکن کم از کم حضور کی عزت و ناموس پر بولا تو ہے بس مجھے یہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے مالک نے بہت کچھ انہوں نے 3 اپنی ججمنٹ کے اندر بلیک ورڈز کے اندر جو جملے لکھے ہیں نا اب ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے میڈیا پر بھی عام روٹین کے اندر وہ 3 جملے کیا ہیں پہلا جملہ یہ ہے کہ اگر سعد حسین رضوی کی گرفتاری سے پہلے کے ہنگامے ہوئے ہیں تو وہ مجھے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اگر اس کے بعد ہوئے ہیں تو پھر گورنمنٹ یہ پہلا انہوں نے پوائنٹ دوسرا فرمایا کہ آئین کے اندر
اگر عہد کی پاسداری نہیں کی گئی تو گورنمنٹ مجرم، اور اگر نہیں کر سکتی تھی تو پھر کیا کیوں ہے، اس کا جواب اسے آئین کے مطابق دینا ہوگا۔ اور تیسری جو بات تھی وہ بڑی پیاری انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا جی اس نوجوان کی غلطی نہیں ہے، بس اس کے باپ نے ان کی عزت و ناموس پر جو پہرا دیا ہے یہ اس کی سزا اسے مل رہی ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میں قانون کے مطابق اس کو رہا کر رہا ہوں۔ یہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے اس عاشق کے لیے یہ جملہ بول دیا، یا تو 4 صفحے کسی کے لیے لکھ دیے جائے تو چیخ اٹھتے ہیں، لیکن کہا کہ دل سچا ہو، جذبہ سچا ہو۔ اب تو یہ چیز اس ججمنٹ نے یہ ظاہر کر دی